سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، پاکیزگی اور بڑائی تمام مخلوقات کی بندگی کا اکیلا مستحق اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی پروردگار عالم ہے، اسی نے ہمیں، آپ کو اور ساری کائنات کو تخلیق بخشی ہے۔ اللہ رب العالمین کی بادشاہت سے دنیا کا کوئی کونا بھی الگ نہیں۔ اللہ رب العالمین اکیلا ہے اور تنہا ساری دنیا کی نگرانی ہر آن، ہر لمحہ اور ہر گھڑی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت سے مالا مال فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے پیغام کو، اپنی تعلیم کو ساری انسانیت کے لیے عام فرمایا ہے، اور اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں انبیاء کرام کو دنیا کے اندر بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری فرمایا تھا۔ آخری نبی آخری پیغام لے کر، آخری قانون اور آخری شریعت لے کر اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اور اس آخری نبی نے جس طرح سے اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو پایا تھا، ہو بہو ویسا ہی بغیر کسی کمی اور بیشی کے انسانیت کے سامنے پیش فرما دیا۔ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں رات اور دن کی گھڑیوں کے اندر اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے آخری پیغام کو عملی طور پر برت کر سارے جہان والوں کے لیے قیامت تک کے لیے بطور نمونہ چھوڑ دیا۔ درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حاضرین، دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو ایک بابرکت رات میں، ایک بابرکت مکان اور بابرکت مسجد میں اللہ رب العالمین نے اکٹھا اور جمع ہونے کی توفیق ہم کو اور آپ کو نصیب فرمائی۔ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے کم ہے، اور کاش اگر ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے
ہم میں سے کن لوگوں کے عبادتوں کو قبول کیا ہے تو ہم اس کو مبارکباد دیتے، اور اگر ہم کو یہ پتہ چل جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے کن لوگوں کے عبادتوں کو رد کر دیا ہے، ٹھکرا دیا ہے، تو ہم ایسے لوگوں کی تعزیت کرتے، ان کی تسلی اور تشفی کے کلمات ان سے کہتے۔ لیکن چونکہ یہ چیزیں ہماری اور آپ کے بس کی نہیں، ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے اچھی امید لگا کر کے رکھنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بھی ہو ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو چاہے جس طریقے کے اوپر بھی کی گئی ہوں، اللہ رب العالمین اس کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ اور یہی پیغام ہے آج کے اس رات کا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ رات ہمیں نصیب ہو جائے، ہمیں مل جائے، تو ہم کون دعا پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے وہ رات اگر مل جائے تو؟ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ اگر وہ رات تمہیں مل جائے تو تم پڑھنا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ رب العالمین تو عفو ہے، انکا عفو، اللہ رب العالمین کے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ العفو، یعنی بخشنے والا، سراپا معافی، خوب معاف کرنے والا، گناہوں کو بخش دینے والا۔ اور اسی کو رب العالمین نے کہا ہے، یا ابن آدم انما دعوتنی ورجوتنی، اگر تم مجھ کو پکارے اور مجھ سے امید رکھے اور اس حال میں مجھ سے ملاقات کرے کہ میرے ساتھ اگر تم نے کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے اور زمین بھر گناہ لے کر کے بھی اگر تو آئے، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، ہم زمین بھر مغفرت لے کر کے تم سے ملنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے اور بہت مہربانی کرنے والا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ تو کہو عائشہ اللہم انکا عفو، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، تحب العفو، معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ تو مجھ کو معاف کر دے۔ اب یہاں ایک سوال آپ سے کرتے ہیں، اتنی ساری دعائیں ہیں نا دنیا اور آخرت کے خیر کی، بھلائی کی، لیکن وہ رات جو انسان کے تمام زندگی کی راتوں سے بہتر ہے۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں 83 سال 4 مہینے، لیکن 83 سال 4 مہینے عربی کا یہ اسلوب نہیں ہے، لوگ جوڑ دیتے ہیں۔ 1000 مہینے یہ بتانے کے لیے کہا گیا کہ تمہاری عمر بھر، اب کہتے ہیں نا کہ تم 1 لاؤ یا 1000 لاؤ، ہم تمہاری باتوں کو مانیں گے نہیں، تمہارے پاس 1 ہو یا 1000 ہو، کہنے کا مطلب لاکھ بھی ہو تو اس کے اندر مراد ہوگا، کہ یہی اسلوب ہے۔ بہرحال اگر مان لیجئے 83 سال 4 مہینے کی رات سے بھی بہتر ہے، تب بھی 83 سال 4 مہینہ اس امت کے عمر دراز شخص کی عمر ہوتی ہے۔ کون جیتا ہے 83 سال؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمار امتی، میری امت کی عمر جو ہے لوگوں کی، وہ ما بین 60 الی 70، 60 سے لے کر کے 70 سال کے درمیان۔ اس سے زیادہ جس کو عمر مل گئی سمجھیے بونس میں جی رہا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بہت بڑا اس کے اوپر کرم ہے، بہت بڑا اس کے اوپر فضل ہے، اور اگر وہ نیکی کی توفیق بھی ہے، عمر بھی ہے اور نیکی کی توفیق بھی ہے، تو سمجھنا چاہیے کہ وہ بہت خوش نصیب آدمی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت ہے، خیر الناس، سب سے بہتر آدمی وہ ہے، من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، وحسن عملہ، اور اس کا عمل بہتر ہو۔ اور کہا سب سے برا آدمی وہ ہے، شر الناس، سب سے برا آدمی وہ ہے، من طال عمرہ، جس کی عمر لمبی ہو، وساء عملہ، اور اس کا عمل کیا ہو؟ برا ہو، اس کا عمل برا ہو۔ بہرحال تو اتنی ساری دعائیں ہیں نا دنیا اور آخرت کی بھلائی کی، لیکن کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا کیوں سکھلائی؟
اے اللہ تو سراپا معافی ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، اور اے اللہ تو ہم کو بخش دے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، یہی دعا کیوں سکھلائی؟ سوچا کبھی ہم لوگوں نے غور کیا ہے اس بات پر؟ دیکھیے بندے کو جو جنت ملے گی نا وہ اللہ رب العالمین کے معافی سے ہی ممکن ہے، ورنہ ہم جتنی عبادت کر لیں، جتنی عبادت کر لیں، اللہ رب العالمین کا شکریہ نہیں ادا کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ رب العالمین کو پہچاننے والا کوئی ہے؟ ہاں بولیے، کوئی نہیں ہے۔ آپ کہتے تھے اے اللہ تیرے لیے زمین بھر تعریف، اے اللہ تیرے لیے آسمان بھر تعریف، اے اللہ اس کے علاوہ تو جتنی چاہے اتنی تیری تعریف، اور اس کے بعد کہتے تھے لا احصی ثناء علیک، اے اللہ ہم تیری تعریف بیان نہیں کر سکتے، انت کما اثنیت علی نفسک، ویسی تعریف جیسی تعریف تو نے خود اپنی بیان کی ہے، ہم ویسی تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ ہم شکریہ ادا اللہ رب العالمین کا کسی قیمت پہ نہیں کر سکتے، کسی قیمت پہ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے، ایک نیک آدمی ہوگا، بڑی نیکی کرنے والا ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کے نیکیوں کو دیکھے گا، صحیح روایت ہے، علامہ البانی نے حسن کہا ہے، اور نیکیوں کو دیکھ کر کے کہے گا کہ بندہ تیرے لیے جنت ہے، جاؤ تم نے ثواب کمایا، نیکی کمایا، میں تجھ کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے جنت بھیج رہا ہوں۔ وہ بندہ کہے گا کہ اللہ مجھ کو اپنے کرم سے تو جنت بھیج رہا ہے تو پھر میری نیکیوں کا کیا فائدہ؟ مجھ کو میری نیکیوں کے بدلے میں جنت چاہیے، مجھ کو میری نیکیوں کے بدلے میں جنت چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے، لاؤ تمہاری نیکی، اور ہمارے حسنات کا اس کے ایک آنکھ کی نیکی، صرف اللہ تعالیٰ اسی کو لے گا، آنکھ کی نعمت جو دنیا میں اس نے دی تھی، کہ اس کی ساری عبادتیں اگر جوڑی جائیں گی تو صرف آنکھ کی قیمت بھی ادا نہیں ہوئی، باقی جو کھانا ہے، جو سانس لیا، جو زندگی گزارا، جو نعمتیں مال و دولت کے تعلق سے حاصل ہوئی، اس کی قیمت ابھی پہنچی ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا یا رب اگر معاملہ ایسا ہے تب تو میں بہت خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا میں نہیں کہہ رہا تھا کہ میری مغفرت سے تو جنت چلے جاؤ، کہا اے اللہ ہم تیرے مغفرت کے محتاج ہیں، ہم کو بخش دے، معاف کر دے، اور اللہ رب العالمین اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے کہا کہ سددو وقاربو، مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی حدیث ہیں، کہا سددو وقاربو، لوگو سددو مانے تسدید سہم سے ہے، تیر ایک دم سیدھا کرنا، نشانہ جو آدمی لگاتا ہے بندوق سے یا تیر سے تو نشانہ کیسا لگاتا ہے؟ ایک دم ایسا نشانہ لگاتا ہے کہ نشانہ اس کا مس نہ ہو، خطا نہ ہو، کہ عمل ویسا کرو، سددو، اور اگر اتنا درست عمل نہیں کر سکتے ہو تو قاربو، درستگی سے قریب عمل کرو۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا تم میں کا کوئی بھی آدمی اپنے عملوں کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ بھی نہیں؟ کہا ولا انا، میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت مجھ کو اپنے سائے میں لے لے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سہارے میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا بیڑا بھی اپنی رحمت کے سہارے سے پار کر دے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا اس وجہ سے سکھلائی کہ سنو تم جتنی بھی کوشش کر لو گناہ سے نہیں بچ سکتے،
ہم روزے رکھتے ہیں دن بھر میں کتنی گناہ کرتے ہیں, کتنا جھوٹ بولتے ہیں, کبھی شمار کیا ہے؟ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ کہو اے اللہ ہم اپنے سڑے گلے روزے, ہم اپنے ٹوٹے پھوٹے عبادت نماز یہ لے کر کے آئے ہیں, یہ اس لائق تو نہیں ہے اللہ کہ تو اس کو قبول کر لے, تیرے شایان شان نہیں ہے, لیکن اے اللہ ہم معافی کے خواستگار ہیں, گناہوں سے بخشش مانگتے ہیں. انک عفو تحب العفو, تو معافی ہے, معافی کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی, مجھ کو معاف کر دے, میری عبادتوں کو قبول کر لے. یہ مطلب ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیلۃ القدر میں جو دعا سکھلائی وہ یہ دعا ہے. جو آدمی میرے بھائیوں رات میں یہ دعا مانگ لے اور اس کی دعا قابل قبول ہو جائے تو سمجھیے کہ اس آدمی کی زندگی سنور گئی, کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کا پروانہ اس کو اپنے ہاتھ میں حاصل ہو گیا. اب اس کے بعد یہ تمہید جاننے کے بعد آئیے سورہ مومنون کی ہم نے آخری چند آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے, اسی آیت کا مختصر ترجمہ اور اس کی تشریح آپ کے سامنے رکھ کر کے بات کو ختم کروں گا. یہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی سے اس معاملے کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. بات کو غور سے سنیے تاکہ ہم نتیجے کے اوپر پہنچ سکیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ انما خلقناکم عبثا, ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے. کیا ہم لوگوں نے یہ سوچا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو یوں ہی پیدا کر دیا ہے کہ ہم دنیا میں رہیں گے, کھائیں گے, پیئیں گے اور ایک وقت آئے گا مر جائیں گے, دنیا سے رخصت ہو جائیں گے, اسی لیے پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, اور تم میرے جانب لوٹا کر نہیں لائے جاؤ گے, پلٹائے نہیں جاؤ گے, میرے حضور تم حاضر نہیں ہوگے, تمہارا حساب و کتاب ہم نہیں لیں گے. لیکن یہاں ایک سوال ہے, ذرا غور سے اس سوال کو سنیے. یہ بنی بنائی دنیا, سجی سجائی دنیا, اس پہ بسنے والے لوگ, انسان, جاندار, بڑی بڑی عمارتیں اور بلڈنگیں, آسمان سے بات کرتی عمارتیں, ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین کیا کرے گا؟ اس کو ملیا میٹ کر دے گا, پورے کو برباد کر دے گا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ, روئی کے گالے کی طرح اڑا کر کے رکھ دے گا, رنگین روئی کی طرح اڑا کر کے رکھ دے گا اللہ رب العالمین. فَيَذَرُوهَا قَاعًا صَفْصَفًا, زمین کو چٹیل میدان بنا دے گا. لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا, زمین کے اندر کوئی اپ اور ڈاؤن جگہ تم کو نہیں ملے گی, پوری کی پوری زمین برابر ہو جائے گی, چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ کو کیا ملے گا بھائی یہ کر کے؟ زمین تباہ کر کے, بلڈنگ پورا توڑ کے, کیا ملے گا؟ بولیے. بندوں کو دینے کے لیے, کیا دینے کے لیے؟ دوزخ. اور بولیے کبھی یہ سوچا ہم لوگوں نے حساب کتاب کے لیے؟ سب جواب صحیح ہے. جواب اصل یہ ہے, علامہ ناصر سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ دنیا میں ظالم ظلم کرتا ہے اور وہ طاقتور ہوتا ہے. ظلم کرنے والا بسا اوقات طاقتور ہوتا ہے, اس کا ظلم چھپ جاتا ہے. اللہ رب العالمین عدل و انصاف کرنے والا ہے, وہ کفر اور شرک کو کبھی برداشت کر لیتا ہے لیکن ظلم کو برداشت کبھی نہیں کرتا. ظلم کی زندگی اس کے سامنے لمبی نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین ظلم کو نہیں چھوڑتا. تو دنیا میں ظالم ظلم کرتا ہے اور اس کا ظلم چھپ جاتا ہے. اللہ رب العالمین
ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ دینے کے لیے اور مظلوم کو انصاف دینے کے لیے قیامت قائم کرے گا، تاکہ ظالم کو اس کے ظلم کا بدلہ مل سکے اور مظلوم کو انصاف مل سکے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو بھی مارا ہوگا دنیا میں، تو اللہ رب العالمین دونوں کو وہاں کھڑے کرے گا۔ یہاں جس کو سینگ نہیں ہے اس کو سینگ دے گا، کہے گا تو بھی مار لے اس کو، مارے گا وہ بکری مارے گی اس کو، پھر اللہ کہے گا کونی ترابن، تم مٹی ہو جاؤ، اور وہ مٹی ہو جائیں گے۔ یہ عدل و انصاف ہوگا اللہ رب العالمین کا۔ اسی کو اللہ نے کہا کیا تم نے یہ گمان کیا کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہمارے جانب نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ رب العالمین اس بات سے بلند ہے کہ وہ کوئی کام بیکار کرے، اس نے کوئی بھی کام بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ تو ہم کو کیوں پیدا کیا اللہ رب العالمین نے؟ بولیے، اپنی عبادت کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں کو اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب اس کے بعد آئیے، کہا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا جب بھی ترجمہ کیجئے تو معبود برحق اس میں ضرور لگائیے۔ کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا الہ الا اللہ کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ ترجمہ غلط ہے۔ اللہ کے علاوہ بہت سارے معبود ہیں، لوگوں نے بنائے ہیں، لیکن وہ معبود کیا ہے؟ حق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو قرآن میں کہتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ، اللہ رب العالمین کیا ہے؟ حق ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ، اللہ کے علاوہ یہ لوگ جس جس کو پکار رہے ہیں وہ سب کے سب کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ کے ترجمے میں لا نفی کو جو پہلے ذکر کیا گیا، تقدیم و تاخیر کی گئی، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے کس کے؟ اللہ رب العالمین کے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اور اللہ رب العالمین عرش کریم کا رب ہے، عرش کریم کا مالک ہے، عرش کریم کو اس نے پیدا کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے انسان کی حیثیت بتلائی ہے۔ تو بہت پیسے والا ہو سکتا ہے، بہت بڑی تیری سلطنت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے سامنے تمہاری سلطنت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ عرش کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ ہے کسی کو؟ چلیے اس مسئلے کو آپ سے تھوڑا قریب کرتے ہیں ہم۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں آیت الکرسی کی تفسیر میں، کس میں؟ آیت الکرسی کی تفسیر میں کہتے ہیں کرسی کیا ہے نا، وسع کرسیہ السماوات والارض، تو کرسی کیا ہے؟ بولیے، اللہ رب العالمین کی قدم رکھنے کی جگہ ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اب مستوی کیسے ہے یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم، لیکن جس طرح سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے تو رب العالمین کی جو قدم رکھنے کی جگہ ہے وہ کیا ہے؟ کرسی ہے، کرسی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کرسی کتنی بڑی ہے اس کا اندازہ لگائیے کہ اگر کوئی آدمی ایک چٹیل میدان میں چلا جائے اور اس چٹیل میدان میں لقو دق صحرا میں اپنے انگلی سے انگوٹھی نکالے اور نکال کر کے زور سے پھینک دے، اس کی انگوٹھی ملے گی؟ بولیے، نہیں ملے گی۔ کہا ساتوں زمین اور ساتوں آسمان اگر کوئی آدمی اٹھا کر کے کرسی میں ڈال دے تو اس کی وہی حیثیت ہوگی جو اس انگوٹھی کی اس چٹیل میدان میں ہوئی تھی۔ یہ کرسی ہے اور اس کی عظمت ہے،
اور کہا اگر اس کرسی کو اٹھا کر کے رب العالمین کے عرش کے اوپر ڈال دیا جائے تو اس کرسی کی وہی حیثیت ہوگی جو اس کے اوپر 7 آسمان اور 7 زمین کی ہوئی تھی. یہ اللہ کا عرش ہے. اور ہم لوگ اگر تھوڑی سی بادشاہت مل جائے، چھوٹی سی بادشاہت مل جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہم چنی دیگرے نیست، ہم بادشاہ ہیں، ہم ملک کے مالک ہیں. اللہ رب العالمین کی بادشاہت کے سامنے اور اس کے علم کے سامنے ہماری بادشاہت اور ہمارے علم کا کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. حضرت خضر اور موسیٰ کا جو سفر ہو رہا تھا اور جب کشتی پہ سوار ہوئے تو کشتی کے کونے میں ایک چڑیا آ کر کے بیٹھتی ہے اور سمندر میں چڑیا نے اپنا چونچ ڈالا اور اٹھا لیا. حضرت خضر نے کہا کہ اے موسیٰ، تمہارا کیا گمان ہے کہ اس چڑیا نے سمندر سے کتنا پانی کم کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، چڑیا کے مقابلے میں، سمندر کے مقابلے میں چڑیا کی چونچ کیا ہے؟ کہا سنو، یہ جو سمندر ہے نا یہ اللہ کا علم ہے، اور چڑیا کی چونچ پہ جو پانی لگی ہے، جو پانی لگا ہے چڑیا کے چونچ میں اور جتنا پانی وہ پی سکی ہے، کہا یہ تمہارا اور میرا علم ہے، یہ تمہارا اور میرا علم ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کو بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، اور اس تھوڑے سے علم میں انسان کیسا اتراتا ہے اور کیسی ترقی ہے. دیکھیے انسان زندہ ہے، کلیجہ چیر کے باہر نکال کے رکھ دیتا ہے اور اس کے بعد پھر کلیجہ فٹ کر کے اس کو سل دیتا ہے. اوپن ہارٹ سرجری کرتا ہے نہیں کرتا ہے؟ مہینوں کا سفر گھنٹوں کے اندر ہوائی جہاز میں بیٹھ کے طے کر رہا ہے. یہ وہی علم ہے نا جو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے. اور اس کے مقابلے میں اللہ کا علم اللہ نے مثال دی کہ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. دنیا میں کتنے درخت ہیں؟ کوئی گن سکتا ہے؟ شمار کر سکتا ہے؟ لیکن جتنے درخت ہیں اگر اس درخت میں سے کوئی ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے علم میں ہے. اللہ اکبر، کیسا علم ہے اللہ رب العالمین کا. دیکھیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور کوئی دانہ تاریک رات میں، چاہے خشک زمین ہو یا گیلی زمین ہو، کوئی آدمی ڈالتا ہے تو اللہ رب العالمین نے کتاب مبین کے اندر اس کو لکھ کر کے رکھا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا علم ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کے مقابلے میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. وہی حیثیت اللہ نے انسان کی بتائی ہے. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. ہوا رب العرش العظیم، وہ عرش عظیم کا رب ہے، مالک ہے. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر. اللہ کے علاوہ جو دوسروں کو معبود بنا کر کے پکارتا ہے، لا برہان لہ بہ، اللہ تعالیٰ نے شرک کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے. لا برہان لہ بہ، چاہے وہ کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، شرک اگر بیان کر رہا ہے تو یہ جان لیجئے گا کہ یہ اس کی اپنی عقلی دلیل ہوگی، کیونکہ اللہ نے شرک کے اوپر آسمان سے کوئی دلیل اتاری ہی نہیں ہے. یہ بات نوٹ کر لیجئے. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اور ان کا حساب کہاں ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس. اور قیامت کے دن کافر لوگ کامیاب نہیں ہوں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُرْ رَبِّ اغْفِرْ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے اغفر، اے اللہ رب العالمین ہم کو بخش دے، ہم کو معاف کر دے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سارے گناہ معاف تھے. معاف تھے نہیں تھے؟ پورے گناہ معاف تھے. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ فَإِنِّي أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ. لوگوں میں دن بھر میں اللہ رب العالمین سے 100 مرتبہ مغفرت کرتا ہوں. کتنی مرتبہ؟ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے کہ 70 مرتبہ مغفرت کرتا ہوں، اور ایک روایت ہے کہ 100 مرتبہ مغفرت کرتا ہوں.
اور حضرت ابو ہریرہ کی ایک اور روایت ہے، کہا میں نے ایک مجلس میں، ایک بیٹھک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 مرتبہ مغفرت کرتے ہوئے سنا ہے میں نے، یہ آپ مغفرت کرتے جبکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف تھے۔ اگر اس سے کیا پتہ چلا، اس سے کیا پتہ ہے؟ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی کہ ہم کوئی گناہ کریں گے تبھی نہ معافی مانگیں گے، ہاں؟ گناہ کر کے معافی مانگنا یہ کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا یہ مستقل عبادت ہے، مستقل عبادت، چاہے گناہ کرے یا نہ کرے۔ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ابھی نماز پڑھے ہم لوگ، عشاء کی پڑھے ہوں گے، تراویح پڑھے ہوں گے، امام صاحب نے سلام پھیرا ہوگا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام صاحب بھی اور مقتدی سب لوگ کیا کہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیوں بھائی 3 مرتبہ کیوں کہا؟ کوئی گناہ کیا تھا کیا؟ ہاں؟ جب نیکی کرنے کے بعد استغفار کا اللہ نے حکم دیا، صرف یہی نہیں، اب آگے آئیے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ جب تم عرفہ سے نکلو، مزدلفہ کے میدان میں آؤ تو کیا کرو؟ اللہ رب العالمین سے استغفار کرو۔ اب کوئی آدمی کہے گا کہ یا اللہ دن بھر وہاں استغفار کر رہے تھے، عرفہ میں رو رہے تھے، دعا کر رہے تھے، ایک بھی گناہ نہیں کیا ہے، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ مزدلفہ پہنچ کے پھر استغفار کرو؟ ہاں؟ اور صرف یہی نہیں، آگے آئیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مکمل ہو گیا، اب دنیا سے آپ کے چل چلاؤ کا وقت ہے، رخصتی کا وقت ہے، نبوت مکمل ہو گیا، اب آپ کو جو کام سونپا گیا تھا وہ آپ نے مکمل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے نازل ہونے کے اعتبار سے 114 نمبر کی سورت، نازل ہونے کے اعتبار سے، قرآن میں لکھے جانے کے اعتبار سے نہیں، نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے آخری سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفتح۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 23 سال میں نبوت کی جو بساط بچھائی گئی تھی، اب اس چٹائی کے لپیٹنے کا وقت آ گیا ہے، اب آپ کا بوریا بسترا یہاں سے اٹھنے والا ہے، لہذا کیا کیجئے؟ استغفر، اپنے رب سے معافی مانگیے، تو آپ کا رب کیا کرے گا؟ آپ کو معاف کر دے گا۔ لہذا میرے بھائیو، استغفار ایک مستقل عبادت ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ استغفار کر، جب گناہ کر لو تب استغفار کرو، گناہ نہیں بھی کرو تب بھی استغفار کرنا چاہیے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیٹھ کر کے لوگوں کو درس دے رہے تھے، پڑھا رہے تھے، ایک آدمی آیا اور آنے کے بعد سوال کیا کہ اے حسن بصری، بہت دنوں سے تجارت کر رہا ہوں، کاروبار کر رہا ہوں، کاروبار میرا سیٹ ہی نہیں ہو رہا ہے، پریشان ہوں، ایک کام کرتا ہوں اس میں برکت ہی نہیں ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری نے کہا کہ استغفار کرو۔ کیا کہا؟ استغفار کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، کہا شادی ہوئے برسوں بیت گئے، اللہ تعالیٰ نے ابھی تک اولاد نہیں دی ہے، اولاد نہیں ہے۔ حسن بصری نے کہا کہ استغفار کرو۔ پھر ایک شخص آیا، کہا کہ مال مویشی ہلاک ہو گئے، بارش نہیں ہے، پریشان ہے، کھیتی نہیں ہو رہی ہے، کچھ بتائیے۔ حضرت حسن بصری نے کہا استغفار کرو۔ اب ان کے شاگرد جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے تعجب کیا، کہا تینوں الگ الگ بیماری لے کر کے آئے اور تینوں کو ایک ہی پرسکرپشن آپ نے لکھا، تینوں کو ایک ہی علاج بتلایا۔ تو کہا اس میں تعجب کی کیا بات ہے، یہ علاج میں نے قرآن سے بتلایا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ تم کو بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان کو تمہارے اوپر برستا ہوا چھوڑ دے گا، یہ قحط سالی کا علاج ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، وہ جو بزنس والا آیا تھا یہ اس کا علاج ہے، تمہارے مال میں اضافہ کر دے گا۔ وَبَنِينَ،
وہ جو آیا تھا جس کو اولاد نہیں ہے یہ اس کا علاج ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو مال بھی دے گا، اولاد بھی دے گا، اور یہ سب معاملہ کس سے ہوگا؟ استغفار سے ہوگا۔ اب ایک آخری بات بتا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، استغفار کے فوائد کیا ہیں، کیونکہ اس رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کا حکم دیا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے عبداللہ ابن احمد ابن حنبل ہے نا، یہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، کتاب ہے ان کی، اس کے مقدمے میں اس کا تذکرہ انہوں نے کیا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کے سند میں کلام کیا ہے، تب بھی استئناس کے لیے بیان کرنے میں کوئی حرج کی بات انشاءاللہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہا کہ ایک مرتبہ حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے میں سفر کر رہا تھا، اور سفر کرتے کرتے ملک شام کی راجدھانی دمشق پہنچا، سیریا کی راجدھانی دمشق۔ کہا جب پہنچا ایک مسجد میں تو عشاء کی نماز ہو چکی تھی اور لوگ مسجد سے نکل رہے تھے، جا رہے تھے۔ امام صاحب مسافر تھے، اپنا موٹری جو تھیلا تھا وہ لٹکائے ہوئے تھے، مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو دربان نے کہا کہ اے اجنبی مسافر، والی شہر کا یہ حکم ہے کہ رات کو کوئی بھی مسافر مسجد میں قیام نہیں کر سکتا ہے، آپ مسجد میں نہیں رہ سکتے ہیں، چلے جائیے آپ۔ کہا کہ بھائی اگر میں اجنبی ہوں، مسافر ہوں، رات کا وقت ہے، کہاں جاؤں گا، مسجد میں رہنے دے دو۔ کہا نہیں، مسجد میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا تو کم سے کم اتنا کرو کہ عشاء کی نماز میں نے نہیں پڑھی ہے، وہ نماز پڑھ لینے دو۔ کہا کہ نہیں بھائی، میں مسجد بند کر رہا ہوں، تمہارے ایک کی وجہ سے میں یہاں کب تک بیٹھا رہوں گا۔ یہ کہہ کر کے انہوں نے امام صاحب کی موٹری اٹھائی اور اٹھا کر کے روڈ پہ ڈال دیا۔ کہا جاؤ، کیوں تنگ کرتے ہو، اب میں مسجد بن کے اپنا گھر جا رہا ہوں۔ اس کو پتہ نہیں تھا کون ہے۔ بہرحال راستے میں چل کر کے ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ایک مسافر ہے، پریشان ہے، تو اس نے موٹری اٹھا لی اور کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا فلاں جگہ سے آئے ہیں چل کر کے۔ کہا چلیے آپ ہمارے گھر آرام کیجئے گا، صبح آپ کو جہاں جانا ہے وہاں چلے جائیے گا۔ کہا وہ جو شخص تھا جو امام صاحب کا سامان لے کر گیا تھا وہ خباز تھا۔ خباز کہتے ہیں روٹی بنانے والے کو۔ رات میں روٹی بنا رہا ہے اور استغفار کر رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھ رہا ہے اور اپنا کام بھی کر رہا ہے۔ صبح جب ہوئی تو امام احمد ابن حنبل نے، جب امام احمد ابن حنبل کے پاس آیا وہ، تو امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ یار رات میں نے یہ دیکھا کہ تم روٹی بنا رہے تھے، اس کی تھپ تھپاہٹ کی آواز بھی آ رہی تھی اور ساتھ میں تمہارے استغفار کی بھی آواز آ رہی تھی۔ کہا وجہ کیا ہے؟ کہا میں استغفار کرتا رہتا ہوں۔ کہا اس سے تم کو فائدہ کیا ہوا ہے؟ کہا استغفار سے مجھے یہ فائدہ ہوا ہے کہ آج تک اللہ رب العالمین سے میں نے جتنی دعائیں مانگی ہیں، میری ایک دعا بھی رد نہیں ہوئی ہے، ایک دعا بھی میری رد نہیں ہوئی ہے سوائے ایک دعا کے۔ کہا وہ کون سی دعا ہے؟ کہا میں نے یہ دعا مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ زندگی میں ایک مرتبہ امام احمد ابن حنبل سے میری ملاقات کروا دینا۔ یہی دعا میری پوری نہیں ہوئی ہے، باقی میری ساری دعائیں پوری ہو گئی ہیں۔ امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں میں اچھل کے بیٹھ گیا اور کہا فواللہ انی جررت الیک جرن، قسم اللہ کی اللہ نے مجھ کو گھسیٹ کر کے تیرا گھر پہنچا دیا۔ تم کہتے ہو تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی ہے؟ انا احمد ابن حنبل، میں احمد ابن حنبل ہوں بھائی، جس کو تم اٹھا کر کے لائے ہو اور جس کا سامان مسجد والے نے باہر پھینک دیا تھا اور تم لے کر کے آئے ہو۔ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری یہ دعا بھی قبول کر لی۔ یہ استغفار کی بدولت حاصل ہوا میرے بھائیوں۔ لہذا آج کی اس رات میں کثرت سے استغفار کیجئے، اپنے گناہوں سے معافی مانگیے، اور اسی طرح سے یہ مہینہ اب ختم ہونے والا ہے۔ مہینے کے ختم ہونے کے بعد عبادتوں کے اختتام کے وقت استغفار کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔
جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اختتام کے وقت استغفار کرنے کا حکم دیا، اسی طریقے سے نماز ختم ہونے کے بعد استغفار کا حکم دیا۔ حج کا جو سب سے بڑا رکن ہے عرفہ کے میدان، وہاں سے جب حاجی نکلے تو استغفار کا حکم دیا۔ میرے بھائیوں، یہ مہینہ مبارک مہینہ اب 4-5 دنوں کا مہمان ہے، پتہ نہیں یہ 4-5 دن بھی ہمیں اور آپ کو مل سکیں یا نہ مل سکیں، کوئی زندگی کی کسی کی گارنٹی نہیں ہے آئندہ سال کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار اس کے خاتمے کے اوپر ہوتا ہے۔ جو وقت گزر گیا، اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لیجئے، اور جو وقت باقی ہے اس کو غنیمت مان کر کے اپنے آپ کو عبادت میں جھونک دیجئے، لگا دیجئے، کیونکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری عشرے میں کیا کرتے تھے؟ شد مئزرہ، کمر کس لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے۔ 2 معنی علماء نے بیان کیا کمر کس لینے کا۔ کہا سد مئزرہ کا معنی یہ ہے کہ عبادت کے لیے پورے طور پہ تیار ہو جاتے تھے۔ نووی کہتے ہیں، کہا یہ معنی نہیں ہے، سد مئزرہ کا یہ معنی نہیں ہے۔ کہا پھر کیا معنی ہے؟ کہا مسلم نے جو روایت کی ہے اس میں ہے جدہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری محنت کرتے تھے، وہ شد مئزرہ، تو تم محنت کا معنی بھی محنت کر رہے ہو، جدہ کا معنی بھی محنت کر رہے ہو، اور شد مئزرہ کا معنی بھی محنت کر رہے ہو۔ کا معنی فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے، تو کہا پھر آپ ہی بتاؤ شد مئزرہ کا کیا معنی ہے؟ تو نووی نے مسلم کی شرح میں لکھا کہ شد مئزرہ کمر کس لینے سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے بھی الگ ہو جاتے تھے، ازواج مطہرات کے قریب بھی نہیں جاتے تھے، تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت مل سکے کس میں؟ عبادت میں۔ یعنی وہ حلال چیز جو رات کو حلال ہے، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت کے احترام میں اس حلال کام کو بھی ترک کر دیتے تھے، حرام نہیں کرتے تھے، ترک کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، تاکہ عبادت کثرت سے کر سکیں۔ شد مئزرہ، اور اس کے بعد کیا کرتے؟ ایقظ اہلہ، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں کوئی بھی ہوں سب کو اٹھاتے تھے، چلو عبادت کرو، جاگو۔ اور ہم لوگ جو طاق رات جاگتے ہیں نا، طاق رات، علماء کا اختلاف ہے اس مسئلے کے اوپر کہ کبھی طاق رات میں ہی صرف لیلۃ القدر ہوگا کیا، جفت میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا ہے، علمی موضوع ہے۔ علامہ ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ نہیں، جفت میں بھی ہو سکتا ہے، کبھی کبھی طاق رات 22 کو بھی آ سکتا ہے، 24 کو بھی آ سکتا ہے، 26 کو بھی آ سکتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو کم سے کم ہم لوگ کرتے کیا ہیں، آج مسجد بہت بھری ہوئی ہے، لیکن کل تراویح میں دیکھیے گا 2 ہی صف لوگ ہوں گے، جیسے لگے گا کہ آج جاگ کر کے بہت احسان کر دیا، اب کل پڑھنے کی ضرورت نہیں، پھر پرسوں آئیں گے، تھک گئے بہت زیادہ۔ ارے بھائی ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ پیارے مصطفیٰ نے فرمایا کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جو آدمی جماعت کے ساتھ پڑھ لیا اس کو قیام اللیل کا ثواب ہے، گویا کہ اس نے رات بھر نماز ادا کی۔ ہم لوگوں سے کم یہ تک نہیں ہو سکتا ہے، شاپنگ کرنے میں، تیاری کرنے میں، یہ رمضان اللہ نے دیا تھا کہ ہم جنت کی تیاری کریں، ہم لوگ اس کو عید کی تیاری میں لگا دیتے ہیں، اور خاص کر کے اس کا کریم وقت جو یہ آخری عشرہ ہے، کریم وقت ہے، اس کو ہم لوگ زیادہ تر مال گھومنے میں، دکانوں میں گھومنے میں، یہاں سامان سستا ہے، یہاں مہنگا ہے، اس کے پاس لیٹسٹ ڈیزائن کا کپڑا ہے، اس کے پاس پرانے ڈیزائن کا کپڑا ہے، بچوں کو لے کر کے گھومنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، ادھر ادھر موج مستی کرنے میں پورے اوقات کو کیا کرتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ بدنصیبی ہے، بدنصیبی ہے۔ اس کو ایسا اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو ضائع کرنے کا لمحہ نہیں ہے، اس کو غنیمت جان کے اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ شد مئزرہ ایقظ اہلہ، اور اس کے بعد کہا وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو جاگتے تھے، احیا لیلہ، راتوں کو جاگتے تھے اور جاگ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تاکہ لیلۃ القدر حاصل ہو۔ اعتکاف کا یہی مطلب ہے کہ شروع میں آپ نے 1 رمضان سے لے کے 10 رمضان تک کیا، حضرت جبرائیل امین نازل ہوئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الذی تریدہ امامک، جو آپ چاہ رہے ہیں آپ کے آگے ہے، 11 سے لے کے 20 تک کیا،
پھر کہا ان الذی ترید امامک، آپ کے آگے ہے جو چاہتے ہیں. تب 21 سے لے کر کے 30 تک کیا. کہا اعتکاف یہ سنت ہے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 21 سے لے کر کے 29 یا 30 آخری رمضان تک اس کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کرے. بہرحال میرے بھائیوں، وقت قیمتی ہے اور اس کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں، توبہ اور استغفار میں، گناہوں سے معافی مانگنے میں، قرآن مجید کی تلاوت میں اور نفلی نمازوں میں لگانا چاہیے. وہی آدمی کامیاب ہے اور یہی مقصود مومن ہے، یہی اصلی عبادت ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.